معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر کنور عبد الماجد خان کی کتاب سالوس، سب ہیڈنگ آپ بیتی، سب ہیڈنگ گیلا بستر۔ 12 مئی 2014 پیر کی شب میں چھت پر سو رہا تھا اور خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ پلنگ پر گدا اور تکیہ بچھا ہوا تھا، ایک خیز چیک والا اوپر لیا ہوا تھا۔ ڈینگی بخار سے بچنے کے لیے مچھردانی بھی لگا رکھی تھی۔ رات کے آخری پہر میں چھت کا دروازہ کھٹ کھٹ کرنے کی آواز آئی۔ میں سمجھا ہوا آئی۔ دوبارہ ایسی آواز آئی۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے بیگم فکر مند کھڑی دکھائی دی۔ کہنے لگی، نیچے لوگ کھڑے ہیں۔ میں نے اوپر سے دیکھا، پولیس والے اور پولیس ویگن کھڑی تھی۔ گلی کا چوکی دار اور ایک لڑکا سفید کپڑوں میں ہتھکڑی لگے کھڑے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کیا قصہ ہے۔ جلدی سے سیڑھیاں عبور کر کے نیچے پہنچا۔ انسپکٹر اکبر بڑا کارنامہ سر انجام دینے آئے تھے۔ کہنے لگے، آپ کا نام؟ میں نے نام بتایا۔ پھر سوال کیا، کیا کرتے ہو؟ ریٹائرڈ بینک آفیسر ہوں۔ میرے جواب سے ان کا کام آسان ہو گیا۔ ہنی عبدالستار آپ کا بیٹا ہے؟ اس کا سوال سن کر میرے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ ایک سیکنڈ میں دل سے صدا آئی، جی۔ پھر حکم ہوا اسے نیچے لے آئیں۔ چنانچہ بوجھل قدموں سے بالائی منزل پہنچا۔ وہ اپنے کمرے میں بے چین دکھائی دیا۔ چلو نیچے، کہنے لگا، مجھے نیند آ رہی ہے، صبح چلیں گے۔ میں نے کہا، سمجھو دیر نہ کرو۔ جلدی میں نظر کا چشمہ لگائے بغیر وہ میرے ساتھ نیچے آ گیا۔ انسپکٹر صاحب نے اسے نام سے پکارتے ہوئے پوچھا، سفید کپڑوں والے لڑکے کے بارے میں پوچھا، اسے جانتے ہو؟ ہنی نے کہا، نہیں۔ پھر اسے پکڑ کر ساتھ لے گئے۔ میں نے پوچھا، کس جرم میں اور کہاں لے جا رہے ہو؟ تھانے میں جا کر بتائیں گے۔ یہ بات سن کر میرے پیٹ میں گڑبڑ ہونے لگی۔ بھاگ کر غسل خانے میں گھس گیا۔ پھر سفید شلوار اور گرے کرتا زیب تن کیا۔ جلدی جلدی تھانے کی طرف بھاگا، جبکہ میرا ہمسایہ بھٹی صاحب نماز فجر کے لیے مسجد کی طرف بھاگے جا رہے تھے۔ انہوں نے کراچی کے حالات سے تنگ آ کر لاہور میں رہائش رکھ لی تھی اور اکثر اپنے دکھ پریشانی کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ جب بھی وہاں کوئی واقعہ ہو جاتا تو ان کے زخم تازہ ہو جاتے اور ایک جماعت کو گالیاں دیتے تھے۔ ایک بھائی کراچی بم دھماکے میں شدید زخمی ہو گیا تھا، جو زندگی کی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ اس طرح پورا ملک نفرت کی آگ میں جل رہا ہے۔ نہ جانے کب ہوں گے کم اس دنیا کے غم۔ تھانے کے گیٹ پر پولیس والے سے معلوم کیا۔ اس نے کہا، آپ 9 بجے آئیں۔ انسپکٹر صاحب یہاں آئے تھے، آ کے چلے گئے ہیں۔ پھر واپس پریشانی کے عالم میں گھر آ گیا۔ بیگم اور بیٹیاں سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے ناشتے کے لیے کچھ طلب کیا۔ اس دوران میرے اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، تم پیٹ بھر رہے ہو، تمہارا پرنس کس حالات سے گزر رہا ہوگا۔ جلدی سے باہر کی طرف بھاگا۔ سبحان مارکیٹ میں نان چنے والا نظر آیا۔ اسے 2 انڈے چنے 6 نان کا آرڈر دیا۔ اس کا تھیلا لے کر گیٹ پر پہنچا۔ اب دوسرا پولیس والا گیٹ پر کھڑا نظر آیا۔ اس کی نظر تھیلے پر تھی۔ کہنے لگا، علیحدہ علیحدہ پیک کراتے۔ پھر میں آگے بڑھ گیا۔ نیا تھانہ وسیع عمارت میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اوپر سیڑھیاں چڑھ کر دائیں طرف مڑ گیا۔ راستے میں کمرے بنے ہوئے تھے۔ سامنے کمرے میں نگاہ پڑی۔ کرسی پر رات والے انسپکٹر بڑے فاتحانہ انداز میں بیٹھے تھے۔ زمین پر ہتھکڑی لگے 4 نوجوان بیٹھے تھے۔ ساتھ میں ہنی بیٹھا تھا۔ ناشتے کا تھیلا ان کے حوالے کیا، مگر کسی کو کھانے پینے سے دلچسپی نہیں تھی۔ سب پریشان حال دکھائی دے رہے تھے۔ ایک صاحب آسمانی رنگ کی شلوار قمیض پہنے ہوئے داخل ہوئے۔ سر پر وگ لگائی ہوئی تھی۔ انسپکٹر صاحب نے اپنی کرسی ان کے لیے خالی کر دی۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہوا تھا؟ دائیں طرف بیٹھے لڑکے نے کہا، پارک میں ایک لڑکی اور لڑکا بوسو کنار کر رہے تھے۔ ہم نے منع کیا تو لڑکے نے ہمیں مارنا شروع کر دیا۔ دوسرے لڑکے سے پوچھا، تم نے کیا کیا؟ جی، میں نے بے شرم لڑکی کو تھپڑ مارا تھا۔ صاحب نے کہا، تمہیں معلوم ہے قانون کا؟ تم نے یہ حرکت دیکھی، قانون کو ہاتھ میں لے لیا، تمہیں کیا تکلیف تھی؟ کیا تمہیں مدد کے لیے بلایا گیا تھا؟ زیادہ 15 پر کال کر دیتے۔ ان کے خلاف سخت کارروائی کرو۔ ہنی سے پوچھا، تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے ان کے کام میں کوئی حصہ نہیں لیا۔ دوسری پارٹی سے پوچھا، انہوں نے اسے بے قصور قرار دیا۔ یہ سن کر میری جان میں جان آئی۔ ہمارے مذہبی رہنماؤں نے اس قانون کے خلاف
قرارداد اسمبلی میں کیوں پیش نہیں کی؟ فوجی جنرل ضیاء الحق کے دور کے قانون کو جنرل پرویز مشرف نے اس آئین میں لڑکے اور لڑکی کی رضامندی کو تحفظ دیا، البتہ قومی اسمبلی میں پہلی بیوی سے اجازت کو اسلام کے خلاف قرار دیا، جبکہ فوجی دور کے آئین کی روشنی میں دوسری شادی کی اجازت نہیں رہ جاتی اگر شادی کے بغیر رضامندی میں پارکوں اور دیگر جگہوں پر ملنے کی پریشانی نہیں ہے تو حضرت مرد کو پاگل کتے نے کاٹا ہے یا دوسری شادی کے بندھن میں غلام ہو کر رہ جائے۔ انسپکٹر صاحب نے فرمایا، آپ کا بیٹا بے قصور ہے، شام کو ہم فارغ ہو کر آئیں گے تو چھوڑ دیں گے۔ اگرچہ اہل محلہ کے چودھری اسلم صاحب پولیس ریٹائرڈ نے سفارش کی کہ ایک وکیل مظفر سلیم نے بھی اپنی آمد دکھائی، مگر وہ اپنے طریقہ کار پر ڈٹے رہے۔ آخرکار مبلغ 4000 روپے نظر کیا گیا۔ اس طرح مار پیٹ، پرس چھیننا، اسلحہ دکھانا، ڈکیتی کے دفعات سے بچ گیا۔ مگر لوگوں کی اپنے طور پر پھیلائی ہوئی باتوں سے بے گناہ فرد کیسے بچ سکتا ہے؟ تھانے کے گیٹ پر پولیس والے نے انعام طلب کیا، چنانچہ کچھ رقم بڑی احتیاط سے تھما دی۔ ہنی وکیل صاحب کی گاڑی میں بیٹھ گیا، میں باہر کھڑی اپنی موٹر سائیکل پر سوار ہو گیا، پھر ہم گھر کی طرف چل دیے۔ شام 6 بجے شدید آندھی، پھر بارش شروع ہو گئی اور شہروں میں بارش ہونے کی خبریں آنے لگیں، جس سے لوڈ شیڈنگ میں کافی حد تک کمی آ گئی۔ دوسری طرف سیاسی لیڈروں نے بیانات دینے شروع کیے کہ اگر حکومت کے خلاف ہر ہفتے ریلی اور انتخابات میں دھاندلی اور احتجاجی جاری رہی تو بجلی آتی رہے گی۔ دوسری طرف سیاسی لیڈروں نے بیانات دینے شروع کیے کہ اگر حکومت کے خلاف ہر ہفتے ریلی اور انتخابات میں دھاندلی اور احتجاج جاری رہے گا تو بجلی آتی رہے گی۔ رات کے 9 بج رہے تھے، سب ڈرائنگ روم میں کھانا کھا کر فارغ ہوئے۔ میرا پیارا نواسا برکات، جو ابھی 1.5 سال کا ہوا تھا، ہاتھوں کو سر کی طرف بلند کر کے ہاتھوں سے ہوائی جہاز دکھانے کی ضد کرنے لگا۔ میں اس کی ادا دیکھ کر رہ نہ سکا اور اسے گود میں بھر لیا، پھر چھت کی طرف جانے والی سیڑھیاں عبور کر لیں۔ وہاں لوہے کا کھلا ہوا دروازہ میری واپسی کا منتظر تھا۔ چھت پر میرا آرام دہ بستر بارش سے بھیگ چکا تھا، وہ اٹھا کر اندر سیڑھیوں میں رکھ دیا، پلنگ بھی اندر کھڑا کر دیا۔ بستر کا پانی اوپر سے نیچے کی طرف سیڑھیوں میں بہنے لگا۔ اتنے میں بادلوں میں ہوائی جہاز کی گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ میں نے نواسے کو ادھر دیکھنے کے لیے شور مچا دیا۔ وہ جہاز اور اس کی جلتی سرخ لائٹ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ہاتھ اٹھا کر مسافروں کو ٹاٹا کرنے لگا، پھر نواسے کو گود میں لیے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگا۔ گیلے بستر کا پانی ہمارے اوپر گر رہا تھا۔ سب ہیڈنگ: اجنبی پرندہ۔ دفتر کے سامنے ایک شہتوت کا پودا لگایا تھا، اسے زمین میں لگانے کے لیے ایک مزدور یاسین کی مدد لینا پڑی۔ زمین میں 2 فٹ تک کھدائی کرائی گئی۔ پہلی سطح پر شاپر اور ملبہ برآمد ہوا، پھر اینٹیں اور ان کے ٹکڑے نکل آئے۔ خیال آیا کوئی خزانہ بھی نکل سکتا ہے، مگر اب زمین کی اچھی مٹی نکل رہی تھی، چنانچہ پودا جو آخری سانس لے رہا تھا جلدی سے اس گڑھے میں کھڑا کر دیا، باہر نکالی ہوئی مٹی سے گڑھا بھر دیا اور پھر پانی لگا دیا۔ پودا نہایا ہوا اچھا دکھائی دے رہا تھا۔ اسی طرح انسان جب مر جاتا ہے، لمبی سی قبر کھودتے ہیں، اسے لٹا دیتے ہیں، پھر مٹی اس پر ڈال دیتے ہیں، پھر پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں، درخت کی ٹہنی سرہانے کی طرف لگاتے ہیں، پھول کی پتیاں بھی نچھاور کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں قبر اچھی لگ رہی ہے۔ فرق اتنا ہے، مردہ باہر نہیں نکلتا، جبکہ پودا اور بیج اوپر کی طرف بڑھتے ہیں۔ پھر بھی مالک دا کم پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ 80 سالہ خالہ زاد بھائی کنور شاہد خورشید کو بحریہ ٹاؤن لاہور کے قبرستان میں سپرد خاک کر کے آیا تھا۔ مرحوم سرکاری ادارے میں بڑے افسر تھے، چند ماہ ہوئے ریٹائرڈ ہوئے تھے، لکھنے پڑھنے کے بہت شوقین تھے، صحت مند اور موٹے ہو گئے تھے۔ پاک پتن شہر سے ان کا تعلق تھا، مجھ سے چھوٹے تھے۔ بحریہ ٹاؤن میں مویشیوں کے ماڈل معلوم نہیں کیوں لگائے گئے تھے، اس سے اچھا تھا پھلدار درخت لگاتے۔ البتہ بحریہ ٹاؤن کا قبرستان ایک ترتیب سے بنا ہوا ہے۔ بھائی شاہد کی قبر اچھی لگ رہی تھی۔ ملک رستم ریٹائرڈ جج، بڑے مرنجن، چھوٹے قد، دھیمے لہجے کے نام،
ان کے شخصیت کے ساتھ میل نہیں کھاتا تھا۔ بڑے گھر میں وفاقی کالونی میں پولیس کیمپ کے پہروں میں رہتے تھے۔ جناز گاہ سے مجھے اپنی گاڑی میں مرحوم بھائی کے گھر چھوڑنے آئے تھے۔ وہاں میری گاڑی اور بیگم واپسی کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ اب مسئلہ پودے کی حفاظت کا شروع ہو جاتا ہے۔ اسے حضرت انسان اور حیوانات سے کس طرح محفوظ کیا جائے۔ کچھ عرصے تو جھاڑیاں ڈال کر اسے کیموفلیج کرتے رہے، مگر وہ بھی سر نکال کر آتے جاتے بکریوں، بھیڑوں، بیلوں کو دیکھنے لگا۔ اس ریوڑ کے پیچھے 2-3 خواتین چھڑی لے کر پھرتی ہوئی منڈی کی طرف نکل جاتیں۔ کچھ بکریاں اس پودے کی طرف بڑھتیں تو میں ایک چھڑی کی مدد سے انہیں بھگا دیتا، مگر یہ کب تک ہوگا؟ میری غیر موجودگی میں حملہ ہو سکتا تھا۔ ایک ہیڈ مالی سے بات کی، اس نے لوہے کا جنگلہ پودے پر لگا دیا، پھر پودا جلد بڑا ہو گیا، آئے دن کی بارشوں سے جلد ہرا بھرا ہو گیا۔ اسے کسی دہشت گردی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اب پرندے بھی اس کی پناہ میں بسیرا کرنے لگے تھے۔ ایک دوپہر کو اس کی شاخ پر ایک اجنبی پرندہ اکیلا، فاختہ جیسا مگر چڑیا سے بڑا، بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ مجھے اس کے بارے میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ اسے کوئی ظالم پرندہ کھا لے گا، یہ تو اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا۔ اتنے میں وہی مزدور آ پہنچا۔ اس نے بھی دیکھ لیا اور پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس سے پہلے وہ کامیاب ہوتا، میں نے وہ پرندہ پکڑ لیا۔ اس کے پر بہت نازک تھے، وہ بکھرنے لگے۔ میں نے جلدی سے اسے ایک گتے کے ڈبے میں منتقل کیا۔ اب وہ میری ذمہ داری بن گیا، میرا مہمان ٹھہرا۔ موٹر سائیکل نکالی، منڈی سٹاپ میں اس کے لیے پنجرے دیکھے۔ ایک پنجرہ 300 روپے میں خرید لیا، ساتھ میں کھانے پینے کے لیے پلاسٹک کے برتن۔ زندگی کے 2 دن اس نے اکیلے بسر کیے۔ پھر خیال آیا یہ پرندہ کئی میلوں کا سفر کر کے یہاں پہنچا تھا، اپنے ساتھی سے بچھڑ گیا ہوگا۔ چنانچہ اسے منڈی لے گیا، دکان والے کو دکھایا۔ اس نے اس کی مادہ 300 روپے میں مجھے فروخت کر دی۔ میں خوشی محسوس کرنے لگا۔ وہ پرندہ اس مادہ کے گرد چکر لگانے لگا۔ اس کے بولنے کی آواز کو کو آتی ہے اور من کو بھاتی ہے۔ اس کے پنجرے کے پاس جاتا ہوں، کو کو بولتا ہوں، پوچھتا ہوں ٹھیک ہو، پانی تبدیل کر دیتا ہوں، دوسرے برتن میں باجرہ ڈال دیتا ہوں۔ اس طرح زندگی کی گاڑی چل رہی ہے۔